من المعلوم أنه على مر العصور والأزمان الناس كلما نزلت بهم فاقة أو ابتلاء أو مصيبة أول من يلجؤون إليه هم العلماء. في يومنا هذا المصائب والابتلاءات كثيرة التي تنزل بهذه الأمة، فنحن كطلاب علم وكمشايخ وكعلماء أفراد كنا أو جماعات، ما هو دورنا في هذه الظروف التي تنزل بنا؟ أفيدونا بارك الله تعالى بكم. آمین. یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ پہلے جب لوگوں کا معمول رہا ہے کہ مشکل آتی تھی، تنگ دستی، فقر و فاقہ، آزمائش وغیرہ، تو وہ سب سے پہلے علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو آج کے اس دور میں امت پر بہت زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں. تو بطور طالب علم اور بطور مشائخ، علماء، خواہ افراد یا جماعتیں، ان حالات میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس طرح کا انہوں نے عربی میں سوال کیا اور اس کا ترجمہ بھی اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے. پہلے کے دور میں اور اب جو دور چلا ہے اس میں فرق کافی ہو گیا ہے. جو زمانے نبوی سے دوری ہو رہی ہے، فرق آ رہا ہے. اچھا، اس میں بھی پھر علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں جہاں جیسا ماحول، تو کہیں کے لوگ جو علماء سے مربوط ہیں رابطے میں، کہیں کے لوگ دور بھاگتے ہیں. یہ ایک تعداد ہے جو دور بھی بھاگتی ہے، اور مصیبتیں پریشانی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی لاجک تلاش کرتے ہیں، حکمت تلاش کرتے ہیں. یہ بولتے ہیں یار یہ نہ کرتے تو یوں ہو جاتا، ہوں کرتے تو اوں ہو جاتا. اس طرح کی مطلب یہ زیادہ نوٹ کر رہا ہے. نزلہ ہو گیا، تو ٹھنڈا پانی پی لیا تھا نا، اس لیے ہو گیا. اور کھٹی چیز کھا لی تھی نا، اس لیے ہو گیا. رات زیادہ جاگا ہوں اس لیے ہو گیا. رات زیادہ نہ جاگتا تو نہ ہوتا، چاول نہ کھاتا تو نہ ہوتا. سمجھے؟ ہم اس طرح کی مطلب اب ترکیبیں کچھ ہوا تو یہ سارا یوں سوچتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں تو اللہ عمل کی توفیق دے، یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی صورت پیش آئے، پریشانی، تکلیف، تو یہ نہ کہے کہ اگر یوں کرتا. جب لو آتا ہے نا تو شیطان اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے. بہرحال یہ کہ جب یعنی کہ اس طرح کی کوئی صورت پیش آئے تو بندہ یہ کہے قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ پاک نے جو مقدر کیا میں نے جو چاہا، اللہ پاک نے جو چاہا سو ہوا. اس نے رب نے جو چاہا وہ ہوا. ہم مطلب یہ وہ لاجک تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ پہلے کا دور بڑا پاکیزہ مقدس دور، اور جو دوری ہوتی ہے، کمزوری بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. تو اب پریشانیوں میں علماء و مشائخ کی طرف رخ میں نے جو نوٹ کیا وہ کم ہے. یا تو بابا جیوں کی طرف جائیں گے جو اہل علم نہیں ہوتے عام طور پر، ان کے دوسرے انداز ہوتے ہیں، یا بہرحال وہ کسی طرح بھی اپنی وہ ترکیب بناتے. لیکن اچھے لوگ بھی پڑھیں تو وہ علماء کے پاس جا کر دعائیں بھی کروائیں گے، مشائخ کے پاس جا کر دعا کی درخواستیں کریں گے. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ سب سے اولیت جو ہے وہ علماء و مشائخ کو دی جائے، کہ کوئی بھی پریشانی مشکل آئے تو بندہ ان سے رجوع کرے اور ان سے دعا کی درخواست کرے، کہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ کی محبت، اللہ پاک کی معرفت، پہچان ہم سے زیادہ ہوتی ہے. ہم لوگ عوام ہم اتنا نہیں سمجھتے. تو جو اللہ کا جتنا نیک بندہ ہوگا، تو اہل علم، جو علم ہونا، علم دین ہونا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور سچی بات ہے کہ عالم جو ہے نا، عالم دین ہو، تو عالم تو بہت کہلاتے ہیں. عالم دین ہو، دین کا عالم ہو، خوش عقیدہ ہو، عاشق رسول. تو عالم دین کا سونا جو ہے نا، یہ غیر عالم کی عبادت سے بڑھ کر ہے. کہ ایک سونے میں 100 حکمتیں ہوتی ہیں، اور عالم کا 2 رکعت نفل پڑھنا یہ غیر عالم کے سال بھر کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اس طرح کے اقوال بزرگوں کے، علماء کے لکھے ہوئے، یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ عالم اور غیر عالم میں، جس کو عام طور پہ جاہل بولتے ہیں، میں یہ لفظ تھوڑا ہیوی بہت ہے تو کسی کو چوٹ کرے نہیں. تو جاہل کو بولے
کیا جہالت میں، تو اس کو ذرا جھٹکا لگے گا. تو ہمیں وہ سافٹ الفاظ، یہ مجھے بہت پہلے کسی نے مطلب توجہ دلائی تھی. میں داڑھی منڈا بولتا تھا، تو بڑے اجتماع کی بات ہے، اور پتہ نہیں ککری گراؤنڈ میں جب اجتماع ہوتا تھا تب کی بات ہے، یا کورنگی میں اجتماع، کراچی کا علاقہ ہے کورنگی، تو اس میں ہوتا تھا تب. بڑا ہے پرانا، وہ تھی وہ شخصیت، وہ شیوڈ تھی، لیکن بات اس کی سمجھ میں آئی میرے. اس نے کہا یار آپ داڑھی منڈا کرتے ہو نا یار، یہ خراب لگتا ہے، آپ شیوڈ کہا کریں. مارنا بھی ہے تو گڑ میں لپیٹ کر مارنا ہے، سمجھے؟ بالکل آپ تو بالکل چھری چلا دیتے ہیں، دو داڑھی. تو یہ سب مبلغین کو بھی اس میں سیکھنے کا. تو اب میں لفظ جہالت کا استعمال کم کرتا ہوں، کبھی نکل جائے مجھے بولتا نہیں ہوں، لیکن ہمارے دیگر مبلغین بولتے ہوتے کسی نے پکڑ لیا نا کہ آ گیا جاہل، اپنا عالم ہونا ثابت کر، تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. تو اب چونکہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے مسلمانوں کو، اور رب کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئے مسلمانوں کو اس کے بارگاہ کے قریب کرنا ہے. تو یہ مطلب اس کو چاہے لٹ بدھو یہ کہہ کر ہم کبھی بھی قریب نہیں لا سکتے، بس یہ تو پیدا ہو جائے گی. اس کو پیار سے پمپاڑ کر محبت سے ہی لانا ہوگا. اور یہ طریقہ بھی کوئی غیر شرعی نہیں ہے، اس کی جھوٹی تعریف نہ کرے، لیکن بہرحال اس کو پیار سے محبت سے سمجھائیں گے تو ہی مانے گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اچھی نصیحت سے، پکی تدبیر سے اور اچھی نصیحت سے اس کو قریب لانا ہے، نہ کہ اس کو پہلے سے بتکا دینا ہے، بھڑکا دینا ہے. تو یہ ضمن مدنی پھول میرے ذہن میں آئے تو میں نے عرض کر دیے. تو علماء کو بھی چاہیے، مشائخ کو بھی چاہیے، مبلغین کو بھی چاہیے، مقررین کو بھی چاہیے کہ جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو، ان کو اپنے انداز پر غور کرنا چاہیے. جاریانہ انداز نہیں چلتا، حکیمانہ انداز ہو، مبلغانہ انداز ہو، مصلحانہ انداز ہو، اصلاح کرنے والا انداز ہو. تو دیکھو یہ لوگ کتنی قریب آتے ہیں. میں جب سے چلا ہوں، مجھے میری عمر آپ کے سامنے کیا کیا ہوتا تھا مجھے پتا ہے، اور الحمدللہ جب سے کچھ انداز میں سمجھ آیا اور کچھ کوشش کی تو آج اللہ کی رحمت سے خدا کی قسم وہ ہو رہا ہے جو انبلیویبل ہے. دعوت اسلامی جو اتنی ترقی کا، میرے خواب میں مجھے سوچ کا ہی نہیں پڑتا تھا، خواب میں بھی پتا نہیں تھا کہ اتنی ترقی. اور آج یہ ہزاروں طلبہ کرام وہ اختتام بخاری کے لیے جمع ہو گئے ہوں گے. یہ تو ایک شعبہ ہے، ورنہ مبلغین کی تعداد ان سے کئی گنا آپ کو زیادہ ملے گی. عیسائی بھائیوں کی، عیسائی بہنوں کی، لاکھوں لاکھ مسلمان آج دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، اور ہزاروں غیر مسلم دامن اسلام میں آ گئے دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوششوں سے. تو سافٹ وے میں ہم عوام ہیں، ہمیں سختی نہیں زیب دے گی. ہم سافٹ وے میں اگر لوگوں کو قریب لائیں گے، نرمی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت دے کر، اللہ کرے گا تو یہ کام مزید بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دوبارہ علماء اور مشائخ کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر دعا کروائی جائے اور ان سے مربوط رہا جائے، رابطے میں رہا جائے ان سے. ان کے جتنی نزدیکی ہوگی قربوں کا، ان کی برکتوں سے بھی انشاءاللہ الکریم مشکلیں آسان ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی. ورنہ علم دین حاصل ہوگا تو قبر و آخرت کی پریشانیوں کا بھی انشاءاللہ وہ دوری کا سامان ملے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.